نقصان یہ ہونے والا ہے، اور نقصان ایسا ہے جو یقینی ہے، اور کہنے والا وہ شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اس کی باتیں ہمیں ان واسطوں سے پتہ چلی ہے جس کے اندر دھاندلی نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو شریعت کے حکم پر چل رہے ہیں، وہ مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم سب نے پورے ملک میں آزادی کا جشن منایا ہے۔ ہم انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ اس کو بیان مختلف طریقوں سے کیا گیا۔ کسی نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا پروپیگنڈا لوگوں کو پروسنے کی کوشش کی، کسی نے وہ تاریخ بیان کی جو تاریخ حقیقت میں مٹا دی گئی یا اس میں سے کچھ کاٹ چھانٹ ہو چکی ہے، کسی نے اسی بیان کا دکھڑا رویا کہ ہمیں تاریخ سے مٹا دیا گیا، یعنی ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا تذکرہ نہ بیانات میں ہے، نہ ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر باقی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس چیز کا صدمہ بہت سے لوگوں نے منایا، اور واقعہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ان حضرات نے جنہوں نے ہمارا یہ وطن عزیز آزاد کرانے میں پہل کی، آگے بڑھ کر کوششیں کی، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی، جن لوگوں نے انگریز کے منصوبوں کو سب سے پہلے سمجھا، جن لوگوں نے اس منصوبے کی نزاکت کو سمجھا جبکہ انگریز ابھی ہندوستان کے اندر آیا، وہ حضرات ہیں جنہیں اس تاریخ سے تقریباً مٹا دیا گیا یا مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو جن حضرات نے یہ کہا کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا اور غلط ہوا، انہوں نے صحیح کہا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعتاً پھر بھی ہم آزاد ہو گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزادی ہم سے کیا چاہتی ہے، آزادی ہوتی کیا ہے، اور ہم کس راستے پر ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آزادی کا جشن منانے کے لائق ہم اور آپ ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کی جو ابھی پڑھی گئی ہے، اسی صورتحال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے بیان کیا دو غلام ہیں۔ غلاموں کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، وہ شخص جو کسی دوسرے کے لیے ایسا ہو جیسے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، اس پیسے کو جس کو چاہے دے دے، اپنے پاس میں رکھی ہوئی پراپرٹی جس کو چاہے بیچ دے، اس کو اس پر اتنا کنٹرول ہوتا ہے، اپنی گاڑی جیسے چاہے استعمال کرے، جہاں اس کو لے جانا چاہے وہاں لے جائے، اس کو وہاں جانا ہے۔ غلام کے پاس یہی حق ہوتا تھا اپنے آقا کے لیے۔ آقا نے کہہ دیا ہے تمہیں صبح سے شام تک یہاں کھڑے رہنا ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے۔ آقا نے کہہ دیا تمہیں صبح سے شام تک یہاں پانی لا لا کر کے ڈالنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ آقا نے کہہ دیا تمہیں صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے، اس کو وہ کام کرنا ہی ہے، یہ غلام ہوتا تھا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دو غلام ہیں، ایک غلام وہ ہے جس کے بہت سے آقا ہیں، اس کی غلامی ایسی ہے کہ اس کے مالک کے اندر ملکیت میں اس کی بہت سے شراکت دار ہیں، اس کا مالک یہ بھی ہے، اس کا مالک یہ بھی ہے، اس کا مالک یہ بھی ہے، اور ہر ایک مالک اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے، اس کو نچوڑنا چاہتا ہے۔ یہ مالک چاہتا ہے کہ یہ میرے یہاں 5 گھنٹے ڈیوٹی کرے،
دوسرا چاہتا ہے میرے یہاں بھی 5 کرے، تیسرا چاہتا ہے میرے یہاں بھی 5 کرے، پھر واپس اس نے دیکھا کہ ابھی یہ فرصت سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کسی کام میں لگا دیا۔ جیسے ہم اور آپ اپنے یہاں مزدوری کرنے والے کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے ہیں کہ اگر وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ گیا تو بھائی جاؤ تھوڑا سا وہ کام کرتے آنا۔ مقصد کیا کہ اس کو فرصت سے بیٹھنے کیوں دیا جائے؟ تو ایک غلام وہ جس کے بہت سے آقا ہیں، بہت سے مالک ہیں، اور ایک غلام وہ جس کا صرف ایک مالک ہے۔ تو اللہ نے پوچھا ہم سے ہل یستویان مثلا، ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہوگی؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ جس غلام کے بہت سے آقا ہوں، بہت سے مالک ہو، اس کی حالت اتنی بدتر ہوگی جو جانور کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو فرصت نہیں ملے گی، وہ 1 منٹ کے لیے نہ اس کا بدن سکون سے رہ سکتا ہے، نہ اس کا ذہن سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس کو ہر وقت محنت بھی کرنی ہے، اور اس کو ہر وقت ایک دوسرے کی سننی ہے، اور اس کو ہر وقت سننے کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ یہ اس غلام کی حالت ہوگی جو بہت سو کا غلام ہے، اور وہ شخص جو ایک کا غلام ہے، وہ آقا، وہ مالک نالائق بھی ہوا کتنا پریشان کرے گا ایک ایک۔ تو اللہ نے بیان فرمایا اس کے اندر وہ مالک شریک ہیں جو اس کو ایک دوسرے سے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مالک شریک ہیں جو اس غلام میں اپنے حصے کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا غلام وہ ہے سلمن، اس کا آقا ایک ہے، پریشان بھی نہیں کرتا ہے۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہو جب پوچھیں گے تو وہ کہنے پر مجبور ہوگا جس کا ایک آقا ہے وہ خیریت سے ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ ہمیں اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ایک اللہ کو نہ مان کر کے ڈھیروں آقاؤں کا، ڈھیروں معبودوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس کو، اس مالک کو، اس خدا کو بھی خوش کرنا ہے، اس خدا کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے۔ ان سب کو خوش کرنے کے بعد پھر بھی ٹینشن ہے، پتہ نہیں خوش ہوئے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ نے ایمان کی شکل میں ہمیں صرف ایک خدا کو خوش کرنے کا پابند کیا ہے۔ آپ ایمان لے آؤ، اللہ کو خوش کر لو۔ اللہ کو خوش کر لیا، ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کافی ہے۔ اللہ کو خوش کر لیا، اس کے احکام پر چل پڑے، زندگی میں سکون آئے گا۔ ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں ایک بچہ جس کو ہم کامیابی کی سیڑھی چڑھانا چاہتے ہیں، اس بچے کو کامیاب بنانے کا آسان طریقہ ہے کسی اچھے گائیڈ کے حوالے کر دیں، کسی اچھے ٹیچر کے حوالے کر دیں، اسکول میں ڈال دیں تاکہ وہ ایک سسٹم پر آ جائے۔ جب آپ نے اس کو ایک سسٹم کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے تو اب اس کو صرف اس سسٹم کو فالو کرنا ہے، کامیابیاں خود بخود آتی چلی جائیں گی۔ جب وہ اصول اور ان قواعد کی پابندی کرے گا جو اسکول نے کہا ہے، اور ان ہدایات پر عمل کرے گا جو اس کے استاد اس کو دیں گے کہ تمہیں اب یہ کرنا ہے، تمہیں اب یہ کرنا ہے، وہ چلتا چلا جائے، اس کو زیادہ ریسرچ ادھر ادھر نہیں کرنی پڑے گی کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے، صرف ان رولز کو، ان ہدایات کو فالو کرے، آگے نکلتا چلے جائے گا۔ ہر شخص سمجھتا ہے، اسی لیے اپنے بچے کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے بہترین سے بہترین اس کے لیے رہنما تلاش کرتا ہے کہ اس نے ہمیں بتا دیا اس میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ان سب کو چھوڑو اور اس کی رہبری پر، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ منزل تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اس جگہ ہر شخص سمجھتا ہے، اسی لیے ایک پڑھانے والا ہے، پڑھنے والے سینکڑوں ہیں، اور اس کی بتائی ہوئی بات کو بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی کو آگے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ کامیابی بھی ملتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے میں کسی اسکول کا پابند نہیں ہوں، میں کسی ٹیچر کا پابند نہیں ہوں، میں خود سے سیکھوں گا۔ جب خود سے سیکھوں گا تو اس کو آگے آنے کے لیے
جب کوئی ایک مقصد طے کرے گا تو ادھر بھی کوشش کرنی پڑے گی یہ والا طریقہ اچھا ہے کہ نہیں. جب اس نے اس طریقے کو استعمال کیا, اس میں ناکامی ملی تو اب دوسرا راستہ ڈھونڈے گا, اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس میں ناکامی ملی, تیسرا راستہ ڈھونڈے گا. 10 راستوں پر چل کے اب سمجھ میں آیا کہ ہاں کامیابی کا راستہ یہ ہے. اب آپ غور کریں کہ جس آدمی نے شروع میں ایک بتانے والے کی ہدایات پر عمل کر کے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے, اس کو وہ کامیابی والا راستہ شروع میں مل گیا. ان 9 راستوں پر محنت کرنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی, یعنی ان 9 راستوں پر جو وقت لگایا ہے وہ سارا کا سارا وقت بچ گیا, وہ ساری کی ساری ایفرٹ, وہ ساری کی ساری طاقت جو اس نے وہاں پر لگائی ہے وہ اس کی محفوظ ہے. نتیجہ یہ کہ وہ ان کو دوسری جگہ پر استعمال کرے گا اور اس سے آگے نکل جائے گا. یہ چیز ہم سب سمجھتے ہیں. ایک ملک کے اندر ایک رہنما ہونا چاہیے, اس ملک کا وزیر اعظم ایک ہوگا تو ملک ترقی کرے گا. اگر اس ملک کے اندر 2 برابر درجے کے رہنما بن جائیں گے ملک بکھر جائے گا. دنیا والے سب سمجھتے ہیں. اور آسان کر کے کہوں, آپ اپنے گھروں کے حالات دیکھ لیں. جس گھر کے اندر ایک آدمی کی بات سنی جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ سکون میں ہوتا ہے. جس گھر کے اندر ہر بیٹا بڑا بنا ہوا ہے, جس گھر کے اندر شوہر بھی رہنما ہے, بیوی بھی رہنما ہے, جس گھر کے اندر بچوں کی حکومت الگ ہے, بہو کی حکومت الگ ہے, بیٹیوں کی حکومت الگ ہے, اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک کو فالو کیا ہی نہیں جا رہا ہے. اسی لیے اللہ نے گھر کا ذمہ دار شوہر کو بنایا, اولاد کے حق میں باپ کو بنایا. آسان راستہ ہے, آپس میں مشورہ کریں. مشورے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دی ہے. اپنے گھر کے معاملات میں مشورہ کریں, لیکن فیصلے کا اختیار ایک کو ہونا چاہیے, اور وہ بھی اللہ کے رسول نے خود سے مقرر کر رکھا ہے, شریعت اسلام نے مقرر کر رکھا ہے. وہ گھر کا سربراہ, گھر کا بڑا ہے. باپ ہے تو وہ, بڑا بھائی ہے تو وہ, نہیں ہے ماں ہے تو اس کے ساتھ میں آپ اس کی ہدایات پر عمل کر لیں, لیکن ایک کی ہدایات پر عمل کریں گے آگے نکل جائیں گے. یہ چیز ایسی ہے جس کو ہر شخص اپنے گھر کے اندر محسوس کر سکتا ہے. اب آپ زندگی کے اندر آئیں اور یہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ ایک اللہ جو ہمیں ہدایات دیتا ہے ان پر عمل کرنے میں آزادی ہے یا اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کرنے میں آزادی ہے. آج دنیا کے یہاں ایک نعرہ ہے, جو مرضی آئے وہ بے فکر ہو کر کرو اور اس پر جم جاؤ, اور اس سے اگلا نعرہ ہے جب تک آدمی ضد پر نہیں آ جاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے. پہلا یہ سبق آپ کو دیا گیا, جو آپ کے دماغ میں آئے وہ کرو, اور دوسرا اس پر ضد کے ساتھ جم جاؤ, جب تک جمو گے نہیں تب تک کامیاب نہیں ہوگے. نتیجہ یہ کہ آپ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں, جو اچھا لگ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں. کوئی آپ کو سمجھائے بھائی اسلام یہ کہتا ہے تو فوراً جواب سامنے سے, اسلام کیا ہمیں بھی پتہ ہے, ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, پیدائش سے مسلمان ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارا دل جو کہتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں ان لوگوں کے پیچھے ہم چلے ہیں, حقیقت میں ان لوگوں کے راستے پر چلے ہیں جن کی زندگی میں خدا کوئی ہے ہی نہیں, جن کی زندگی میں اللہ کو خوش کرنا کوئی مقصد ہی نہیں. ان لوگوں کے راستے پر ہم چلے اور کہنے لگے کہ کامیابی اسی میں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شریعت ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اللہ کے احکام کی کوئی قدر ہمیں نہیں ہے, اور پھر پریشانی یہ ہے کہ دنیا والے ہمیں عزت نہیں دیتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ ہمیں وہ سمان, ہمیں تاریخ کے اندر وہ حیثیت جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہیں مل رہی ہے. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس لیے نہیں کہ فلاں نے ہمیں تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی ہے, اس لیے نہیں کہ فلاں منصوبے بنے ہیں, بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ کے احکام کو ٹھوکروں میں ہم خود لائے ہیں. ابھی اگر کہہ دیا جائے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ رکھنا ضروری ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, یہاں سے نکلنے کے ساتھ ہی اس بات پر ایسے تبصرے تک ہو جائیں گے جو سننے کے لائق نہیں ہوں گے. عمل کرنا تو بہت دور ہے. مسجد میں آنے کے وقت اپنی پینٹ اوپر کر کے آ گئے ہیں اور باہر نکلتے ہی اس کو نیچے کر دیا ہے, یعنی دین مسجد میں ہے. کس کی بات کو ٹھکرایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی.
کون سی بات کو ٹھکرایا ہے یہی سوچ لیتے کافی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کا پائجامہ تہبند جو کچھ بھی اس نے نیچے پہنا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور آدمی کا ٹخنا کٹ کر کے جہنم میں جائے اور انسان جنت میں جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہو بھی گیا تو اس میں خیریت نہیں ہے، انگلی کاٹ کر کے دیکھنے پتہ لگ جائے گا۔ تو ٹخنا جانے کا مطلب سارے کو جانا ہے۔ تو اللہ کے رسول ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پہ چلو میں خوش ہو جاؤں گا یہ کافی ہے، بتا رہے تمہارا نقصان یہ ہونے والا ہے، اور نقصان ایسا ہے جو یقینی ہے، اور کہنے والا وہ شخص ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اس کی باتیں ہمیں ان واسطوں سے پتہ چلی ہے جس کے اندر دھاندلی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ٹخنے کے نیچے جو حصہ تمہارا رہے گا کپڑے کا، وہ حصہ یعنی اتنا پیروں کا حصہ، یعنی وہ انسان جہنم میں جلنے والا ہے، ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب آپ آئے دنیا داری پر، پتا چلا فلاں فلم کے اندر فلاں ایکٹر نے اپنے بدن پر جو کپڑا پہنا تھا وہ گھٹنوں سے کچھ نیچے تھا، تو ہم نے فوراً مارکیٹ سے وہ کپڑے لیے اور ان کو پہننا شروع کر دیا۔ ابھی اللہ کے رسول کا حکم ہمیں مل رہا تھا، ہم نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی، اور ابھی ہمیں ایک ٹرینڈ ملا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکام کی قدر دل میں ہے ہی نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو شریعت کے حکم پر چل رہے ہیں وہ مذہب کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم آزاد ہیں۔ آپ خود غور کر لیں، اسلام یہ کہتا ہے جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ کرو، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے ایمانداری کے ساتھ سوچ کر کے کرو۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو۔ غور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان چیزوں کو سوچو، سمجھو، اپنے ذہن کے ساتھ سوچو، اپنے ذہن کو حالات سے آزاد کر کے سوچو۔ اگر آپ کا دل سارے حالات سے آزاد ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے تو اس کو مانو، اور اگر نہیں کہتا ہے مت مانو، لیکن یقین جانو جب پریشان ہوتے ہو، یقین جانو جب اطمینان سے سوچتے ہو، یقین جانو جب لوگوں کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر کے سوچتے ہو، دل کہنے پر مجبور ہوتا ہے بنانے والا کوئی ہے۔ دنیا کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز خود سے نہ چلتی ہے نہ بنتی ہے، تو پھر یہ نظام کیسے بن رہا ہے؟ ہم اور آپ اپنے ڈیزائن پر غور کر لیں، اپنے ہاتھ پیر ناک کان پر غور کر لیں، کبھی کسی کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کسی کے کان بدھی کے پیچھے نہیں ہیں، کسی کی ناک اس کی کمر پر لگی ہوئی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر آنے کے بعد ایسی بنی ہیں کہ ہر ایک کا چہرہ الگ نظر آتا ہے۔ آپ اپنی انگلی کے پوروں پر غور کریں کہ یہ ساری کی ساری فنگر پرنٹ 5 کی 5 ایک ہاتھ کے اندر جو ہے کسی سے میچ نہیں کرتی ہیں، ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ ہماری پہچان بن گئی، اور کیسے پہچان بنی؟ بہت باریک فرق کے ساتھ۔ تو ان میں غور تو کریں، تکا نہیں ہے، اتفاق سے نہیں ہوا ہے۔ آپ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھے جب یہ چیزیں ڈیزائن ہو رہی تھی، اور وہاں کئی پرتوں کے اندر، کئی تہ کے اندر آپ موجود تھے جہاں یہ چیزیں ڈیزائن ہو رہی تھی۔ جب ان چیزوں پر غور کریں گے اور یہ کہیں گے کہ عورت نے ایسا کیا تو عورت کو تو خود پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں کیا ہے، شوہر نے کیا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے کیا ہے، کس نے کیا ہے خود سے ہو گیا ہے، تو یہ خود سے ہوتا تو کہیں ایک جگہ تو جا کر کے ایک جیسے بن جاتے، نہیں بن رہے، بنانے والا کوئی ہے۔ تو اسلام نے کہا غور کرو، دل جو کہے وہ مانو۔ تو غور جب ایسے ڈھنگ سے کریں گے ماننے پر مجبور ہوں گے کہ ایک اللہ ہے۔ جب ایک اللہ ہے اور اس نے پھر ہمیں اپنے رہنما اصول خود دے دیے ہیں اپنے رسول کی شکل میں، تو ذمہ داری ہے کہ رسول کی بات کو مان لیں۔ آپ غور کریں گے کہ آپ جب مذہب کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، آپ جب اللہ کے احکام سے آزاد ہوتے ہیں، آپ دسیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، دسیوں لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اگر یہ کام کیا تو فلاں تو منہ نہیں بنا لے گا، میں نے اگر یہ کام نہ کیا تو فلاں رشتہ دار تو نہیں آئے گا، میں نے اگر یہ کام کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ جب آپ یہ سب باتیں سوچ رہے ہیں تو یقین جانے کہ آپ ان سب کی غلامی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس شخص کو خوش کرنا ہے جو آپ کے اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے شادی میں نہیں آئے گا، آپ کو اس عورت کو خوش کرنا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ آپ کے گھر میں شور مچائے گی، آپ کی بیوی ہے،
آپ کو اپنی اولاد کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اتفاق سے دین کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی تو کہیں گے یہ دیکھو نیا دیندار آیا ہے۔ اتنے لوگوں کو خوش کر کے آپ کہتے ہیں آزاد ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے خوش کر لو، دنیا کو جانے دو۔ مجھے خوش کر لو گے دنیا کو خوش میں کر دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ مجھے خوش کر لو گے دنیا کی طرف سے انتظام میں کر دوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی فکروں کو بکھیر دیا، جس شخص نے اپنے خیالات کو بکھیر دیا، ادھر بھی مجھے کام کرنا ہے، ادھر بھی مجھے کام کرنا ہے تاکہ وہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایسے تمام فکروں کو اور زیادہ منتشر کرے گا اور اس کو اسی دنیا میں لگا دے گا، اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی کو خوش کرنے میں، بچوں کو خوش کرنے میں، محلے داروں کو خوش کرنے میں، دوستوں کو خوش کرنے میں، ان سب کی خوشی میں میری خود کی پہچان کہاں گم ہو گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری طرف اللہ کے رسول نے فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، جو شخص اپنی ساری ٹینشن کو اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دے، مجھے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ خوش ہوتا ہے نہ ہو، یہ مجھے روزی نہیں دیتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے نہ ہو، میری خوشی کا سامان اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کے آنے سے خوشی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں دوستوں میں بیٹھنے سے خوشی ہے، آپ سمجھتے ہیں گھر والوں کے خوش رہنے سے خوشی ہے، ساری کی ساری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں کرے، اللہ کہتا ہے اس کو پاکیزہ زندگی ہم دیں گے۔ پاکیزہ زندگی، ٹینشن فری زندگی، پاکیزہ زندگی، امن چین سکون والی زندگی، پاکیزہ زندگی، بے داغ زندگی، پاکیزہ زندگی جس پر لوگ رشک کریں ایسی زندگی، اصل اطمینان والی زندگی۔ اللہ کہتا ہے یہ زندگی ہم دیں گے کس شخص کو جو نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں دین کے احکام کدھر جاتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ فلاں خوش ہو جائے گا اس لیے زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو آپ کی ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ بے فکر ہے، کون سوال کرنے والا ہے؟ اللہ سوال کرے گا، اور جب کرے گا بہت سختی کے ساتھ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک تمہارے قدم نہیں ہٹیں گے، کب تک؟ جب تک ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو جائے جو بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے۔ تو اللہ سوال کرے گا اور اس سوال کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور وہ جواب اس محفل میں دیا جائے گا جہاں ساری انسانیت جمع ہوگی۔ لیکن آخرت کی فکر کون کر رہا ہے؟ دنیا کے پیچھے ہے۔ تو دنیا کے پیچھے رہنے کے بعد آپ خود اپنے حالات پر غور کر لیں، کیسے لوگوں کے پیچھے پڑنا پڑ رہا ہے۔ اس کی خوشامد کر رہے ہیں تاکہ میرا یہ کام کرا دے، اس کی خوشامد کر رہے ہیں تاکہ میرا وہ کام کرا دے، اس کے آنے پر اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں تاکہ کل کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ ہمارے کام آئے گا۔ ان سب کی خوشامدوں میں، ان سب کو خوش کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہم نے کی ہیں، کیا ہم نے سوچا ہے کہ حادثہ ہو جائے تو اللہ بھی کام آئے گا؟ یقین جانے پریشانی میں اگر کوئی کام آتا ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ یقین جانے جب آپ پریشان ہو کر اپنے رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ آپ اس چیز کا تجربہ کر لیں، آپ اپنی پریشانی میں اپنے گھر کے افراد کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، یا پھر آپ سے اس نظر سے بات کرتے ہیں جس سے وہ خوشحالی میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو کون کام آئے گا؟ جب اپنے قریب کے لوگ کام نہیں آتے ہیں تو وہ آدمی جس کے آنے پر ہم خوش ہو رہے ہیں، جو آدمی چند منٹ کے اندر پارٹی خود بدل لیتا ہے، وہ آپ کے کام آئے گا۔ آپ یقین کریں اللہ آپ کے کام آئے گا، پریشانی میں بھی اللہ کام آئے گا، خوشحالی میں بھی اللہ کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، تم اپنی اچھی حالتوں میں اللہ کو یاد کیا کرو، جب پریشانیوں میں گر جاؤ گے اس پریشانی کے وقت جب اللہ سے فریاد کرو گے اور تمہاری فریاد اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوگی، اس وقت فرشتوں کی سفارشیں ساتھ میں جا رہی ہوگی، کیا کہہ کر کے اے اللہ یہ جو دعا جس آدمی کی آ رہی ہے یہ آواز تو جاری پریشانی ہے، اے اللہ یہ
خوش جب رہتا تھا تب تجھے یاد کرتا تھا، آج پریشان ہے تو اس کا حق کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن کب؟ جب خوش کرنے کی کوشش اس کو ہو، جب احکام پر چلنے کی کوشش اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش ہو۔ ہم نے اللہ کے احکام کی ناقدری کی ہے، دنیا کی نگاہوں میں ہماری حیثیت جو ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیں، اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے طلاقیں 3 ایک ساتھ مت دو، ہم نے کیا کیا ہے؟ ناقدری کی، جہاں غصہ آیا فوراً۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اب دیکھو اب سمجھ میں آتا ہے، جب جیل کے اندر جانا پڑ رہا ہے، قانون بن گیا۔ کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا ہے کہ تم نے جب ڈھیل ملی ہوئی تھی ناقدری کی، جو اصل اللہ کے رسول کا حکم تھا اس کو ٹھکرایا تو اللہ نے اسی طریقے سے باندھ دیا۔ تو یہ ایک نمونہ ہے، آپ اپنے حالات پر غور کرتے جائیں۔ جب جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جب جب انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک اعمال رکھتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں محبوب بننے کا ایک ہی فارمولہ ہے، اللہ کی طرف سے نیک اور پرسکون زندگی جینے کا بھی ایک ہی فارمولہ ہے۔ اطمینان زندگی کے اندر آ جائے، صرف ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایمان کی حالت میں الحمدللہ پہلے سے ہیں، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کر لیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔